مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، اور کوئی اور ولی نہیں بنتا کہ کوئی اور فرمانے کے لیے خطیب اہل سنت واعظ ہر بیان حضرت العلامہ حضرت علامہ مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ جو تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی دیر حضور والا کا بیان ہوگا، آپ تمامی حضرات سماعت کریں گے۔ بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ منبری نور پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، برادران اسلام، سامعین اہل سنت، شورائے اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آج اس بابرکت میں پھرے پاک میں بیٹھے ہوئے آئے زندہ خوشنصیب مسلمانوں، آج یہ شانی شادی خانہ آبادی کی تقریب سعید ہے۔ باوقار علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، صوفی فاسقہ زاہد بیریا حضرت قاری صوفی عبدالوحید صاحب، سند المدرسین حضرت علامہ عقیل احمد صاحب عباسی، اور ہمارے دیگر باوقار علماء اہل سنت تشریف فرما ہے۔ نکاح کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فارم بھرا جائے اور تقریب میں کوئی تاخیر نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ علاقے کے بابدار علماء، ذمہ داران، علماء اہل سنت تشریف فرما ہے۔ اگلی بڑی اچھی نعت پاک بڑی محبت سے آپ نے سماعت فرمایا، تو مصرے میں بھی عرض کرتا ہوں، قبولیت کے کان سے آپ حضرات سنیں۔ ان کے زیبائے تبسم سے ہے عالم بے بہار، ان کے زیبائے تبسم سے ہے عالم بے بہار، وہ خفا ہو جائیں تو محشر بپا ہو جائے گا، وہ خفا ہو جائیں تو محشر بپا ہو جائے گا، اور اٹھ نہیں سکتی نگاہ شوق جنت کی طرف، اٹھ نہیں سکتی نگاہ شوق جنت کی طرف، دل اگر محو جمال مصطفیٰ ہو جائے گا، اور کعبہ مقصود کی ہوگی زیارت ایک دن انشاءاللہ۔ آپ حضرات انشاءاللہ بولیں۔ کعبہ مقصود سے مراد میرے نبی کی مقدس ذات ہے۔ کعبہ مقصود کی ہوگی زیارت ایک دن جب نعیمی دل تیرا احمد رضا ہو جائے گا، جب نعیمی دل تیرا احمد رضا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محفل، یہ نکاح کی بڑی برکت والی محفل ہے، اور مسلمان کی زندگی کا حاصل و خلاصہ اپنے نبی کی سنت کی پیروی ہے۔ اگر مسلمان نے نبی کی سنت کی پیروی کی تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمت بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ کی نعمت کا شکریہ یہی ہے کہ مسلمان مذہب اسلام کا وفادار ہو، مسلمان رسول کی سنت کا پیروکار ہو، مسلمان اپنے مذہب کی اتباع اور پیروی میں اپنی زندگی گزارے۔ آج بھی ہو تو بڑا ہی انسانی ماں پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے ہندوستان پیدا۔ زیادہ ایمانداروں، شادی بیاہ میں یہ باجا، یہ گاجا، یہ ڈھول، یہ تماشا اور ویڈیوگرافی، یہ سب نبی کی سنت کی پیروی کے خلاف ہے۔ اے مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، ہماری تمہاری داستان ہوگی داستانوں میں۔ سبحان اللہ۔ اے ایمانداروں، میرے پیغمبر کی خالی ایک حدیث آپ قبولیت کے کان سے سنیں، اس پر عمل کریں۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تم کا المرأۃ لأربعین، دنیا میں کسی عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں سامنے ہوتی ہیں، نکاح کا وجود ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لے مالہا ولے جمالہا ولے نسبہا ولے دینہا۔ پیغمبر فرماتے ہیں نکاح کبھی مال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، زیادہ جہیز مل جائے گا۔ نکاح کبھی حسن و جمال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، نکاح کبھی حسب و نسب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور نکاح کبھی دینداری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں، اے ایمانوارو غور سے سنو، آقا فرماتے ہیں فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، جو دیندار ہے وہی کامیاب ہے،
اور دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، سبحان اللہ۔ وہ نکاح جو مالداری کی بنیاد پر کی جاتی ہے اس میں ذلت و رسوائی ہے، جو حسب و نسب پر کیا جاتا ہے اس میں ذلت و رسوائی ہے، جو حسن و جمال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس میں ذلت و رسوائی ہے۔ اے ایمان والو، اگر عزت ہے تو دین کی بنیاد پر عزت ہے۔ دیکھو یہ مال کتنا دن رہے گا؟ فقہا نے فرمایا، یہ باوقار علماء بیٹھے ہیں کہ المال غد و غائب، مال آتا وہ جاتا ہے۔ آج انسان لاکھ روپے کا مالک ہے، شام ہوتے ہوتے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ مال کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ آج اتنا ہو کہ عورت کو خرچہ دے سکے، عورت کا نفقہ برداشت کر سکے، وہ مہر ادا کر سکے، اتنا ہونا ضروری ہے۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دین والوں کو ترجیح دو، سبحان اللہ۔ لہذا جو نکاح، جو شادی، جو بیاہ کی تقریب ہوتی ہے اگر دین کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اللہ اس میں غلبہ عطا فرماتا ہے، اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ فلاح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ محفل میلاد مقدس میں عزیزم بھائی روشن علی صاحب کو مبارکبادی پیش کروں گا کہ ان باوقار علماء اہل سنت کو شادی کی تقریب میں بلایا۔ علامہ عقیل احمد صاحب جو دارالعلوم منظر حق ٹانڈا فیض آباد کے بڑے ذمہ دار، ایک موقر باصلاحیت اپنی جماعت کے عالم دین ہیں، وقت حضرت بہت کم نکال پاتے ہیں، اور ہمارے صوفی صاحب تو الحمدللہ ایک بڑا دارالعلوم جس میں ہم لوگوں کے دارالعلوم سما جائیں، 400 بچے آپ کے یہاں مطبخ میں کھاتے ہیں الحمدللہ، اور یہاں کے اعتبار سے 20 بیگھہ زمین میں آپ کا جامعہ فیضان اشفاق ہے۔ ہم لوگ اپنے گاؤں میں نہیں کچھ کر پاتے، لیکن غیر کے دیار میں پہنچ کر ہمارے قاضی صاحب نے اسلام کے شمع کو جو روشن کیا، جس کی روشنی مدینہ طیبہ سے آ رہی ہے، بغداد معلیٰ سے آ رہی ہے، غوث اعظم کے فیضان کرم کی جھما جھم بارش ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ لہذا ایمان والو، آپ دین کو اپناؤ۔ مرنا سب کو ہے، قبر میں سب کو جانا ہے، لیکن قبر میں کامیاب کون ہے؟ جو دیندار ہے۔ اللہ نے خود قرآن مقدس میں فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میں نے جنت کا مالک و وارث اپنے نیک مسلمان بندوں کو بنایا ہے، سبحان اللہ۔ لہذا ایمان والو نیک بنو، شریعت کے پابند بنو، مذہبی اصولوں کے وفادار بنو، دیندار بنو، تب اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، قبر میں بھی کامیاب کرے گا، حشر میں بھی کامیاب کرے گا، جنت میں بھی کامیاب کرے گا، میدان قیامت میں اللہ ہم کو آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ اس نکاح کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب نکاح کی مجلس الحمدللہ ہونے جا رہی ہے، رجسٹر تیار ہو گیا ہے، اللہ اس محفل کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔